پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نصاب کا جو آخری اس میں شامل مرثیہ تھی، مرثیہ شہادت حضرت امام حسین کی، مرزا دبیر نے اس کے مرثیہ خان جو تھے وہ مرزا دبیر تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان سوالاتوں کے جواب ڈھونڈنے کی ہم نے کوشش کی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی جتنے بھی مضامین ہمارے نصاب بہارستانی اردو کی 12ویں جماعت میں جو شامل تھے، لگ بھگ ہمارا سلیبس پورا ہو چکا ہے۔ آئیے آپ پھر سے ریویژن کرنے کی آپ کوشش کریں گے۔ آئیے آج سب سے پہلے ہم گزرا ہوا زمانہ جو ایک انشائیہ ہے، سر سید احمد خان کا مشہور انشائیہ، آئیے آج گزرا ہوا زمانہ کا خلاصہ پیش کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ پھر آگے ہم بڑھتے رہیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، سر سید احمد خان اپنے اس انشائیہ میں ایک لڑکے کا نصیحت آموز خواب بیان کرتے ہیں کہ سال کی آخری رات لڑکا خواب دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا شخص اپنے اندھیرے گھر میں اکیلا ہے، باہر آندھی چل رہی ہے اور بجلی چمک رہی ہے۔ ایسے میں بوڑھے شخص کو اپنا گزرا ہوا زمانہ یاد آتا ہے اور وہ بے چین ہو کر رونے لگتا ہے، چونکہ لڑکپن میں اسے کوئی غم یا کسی قسم کی کوئی تشویش نہ تھی۔ گھر کے سب افراد و خانہ اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ سکول میں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ یہ باتیں یاد کر کے وہ گزرے زمانے کو بلانے لگا، لیکن سوائے پچھتاوا کے اس کو کچھ نہ حاصل ہو سکا، کیونکہ جوانی کے زمانے میں اس کے ماں باپ جب اسے نصیحت کرتے تھے، نیکی اور خدا کی عبادت کی باتیں بتاتے تھے، تو اس وقت وہ لٹر مستی سے ان باتوں کو ٹال دیتا تھا۔ اس وقت اسے موت یاد نہیں تھی اور خدا کے سامنے جواب دہ ہونے کا خیال بھی نہ تھا۔ وہ افسوس کرتا تھا کہ اس نے وقت کھویا۔ عزیز طلباء و طالبات، اسی خیال میں گم ہو کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے تو رات اسے ڈراؤنی لگتی ہے۔ آندھی چل رہی ہے اور بجلی چمک رہی ہے، اور وہ چلا اٹھتا ہے کہ میری زندگی ہوئی جوانی، میری گزری ہوئی جوانی جو ہے بھی اسی رات کی طرح ڈراؤنی ہے۔ وہ کمرے میں افسوس کرتا ہوا بیٹھ جاتا ہے اور اسے ماں باپ اور بھائی بہن یاد آتے ہیں جو کہ اس دنیا سے چل بسے ہیں۔ ان کی نصیحتیں یاد آتی ہیں، تو ان کی نصیحتیں جب اسے یاد آتی ہیں جن کی اس نے اس وقت پرواہ نہ کی تھی، اب اسے ماں باپ سامنے محسوس ہوتے ہیں، جو اس کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب وقت گزر چکا ہے، اب ہم بھی تمہارے کچھ بھلا نہیں کر سکتے، کاش تم نے وقت پر ہی ہماری بات مان لی ہوتی۔ وہ پھر کھڑکی کھول کر باہر دیکھتا ہے۔ اب آندھی قدرے تھم چکی تھی، مگر اندھیرا اسی طرح چھایا ہوا تھا۔ وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور اس سے اپنی ادھیڑ عمر یاد آتی ہے، جب وہ روزے رکھتا، نمازیں پڑھتا اور باقی نیک کاموں کی طرف مائل ہوتا۔ اس نے فقیروں اور درویشوں کی خدمت کی تھی، مسجدیں اور کنویں بنوائے۔ وہ فقیروں اور درویشوں کو یاد کر کے انہیں بلاتا ہے، لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں آتا۔ وہ افسوس کرنے لگا کہ فانی چیزوں سے دل لگا کر میں نے وقت ضائع کیا۔ گھبرا کر وہ چلا اٹھا کہ اے وقت، میں نے تجھے کیوں کھو دیا۔ عزیز طلباء و طالبات، پھر وہ گھبرا کر کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھتا ہے۔ اب آسمان صاف ہو گیا ہے، آندھی ختم ہو چکی ہے اور تارے نکل آئے ہیں،
سے اچانک تاروں سے نمودار ہوتی ہوئی ایک دلہن دکھائی دی جو اس کے قریب آ جاتی ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو دلہن کہتی ہے کہ میں نیکی ہوں۔ وہ پوچھتا ہے کہ تجھے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو دلہن اسے جواب دیتی ہے کہ جو خدا کی عبادت کرے، اچھے اعمال کرے، اپنے اور دوسروں کی بھلائی کے کام کرے، وہ مجھے حاصل کر سکتا ہے۔ یہ کہتے ہی دلہن غائب ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی جگہ آ کر بیٹھ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ تمام عمر اس نے انسان یا قوم کی بھلائی کے لیے نہیں کیا، جو بھی نیک کام کیے وہ ثواب کی لالچ میں کیے۔ یہ سوچ کر وہ مایوس ہو گیا اور بیتے وقت کو چلا چلا کر پکانے لگا، لیکن چونکہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا، اس لیے اس کا چلانا بیکار ثابت ہوا اور وہ مایوسی کی حالت میں بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ بے ہوش ہو گیا تو کچھ دیر بعد اسے میٹھی میٹھی باتیں سنائی دینے لگی۔ یہ باتیں اس کے والدین اور بھائی بہنوں کی تھیں۔ وہ کہہ رہے تھے، اٹھو اور خوشیاں مناؤ۔ وہ لڑکا خواب سے جاگا اور اپنی ماں کو سارا خواب کہہ سنایا۔ ماں نے کہا، تمہیں وہی کام کرنا چاہیے جن سے تمہیں نیکی کی دلہن ہاتھ لگے، اور وہ کام نہیں کرنا چاہیے جن سے وہ بوڑھا شخص وقت ضائع کر کے پچھتا رہا تھا۔ لڑکے نے ماں کا خواب سن کر نئی زندگی شروع کر دی، اور پھر سر سید نے مضمون کے آخری میں قوم کے نوجوانوں سے قوم کی بھلائی کا کام کرنے کی تلقین کی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، مختصر سا تعارف گزرے ہوئے زمانے کا۔ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔